شام ہو گئی تھی جب ساس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی اس کمرے میں نے نظر دوڑائی تو ارد گرد کھلونے ہی کھلونے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی 10 سال کے بچے کے کمرے میں چلی گئی ہوں، لیکن اصل میں تو یہ میرے شوہر کا روم تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میری شادی ہوئی تھی۔ میرے ارمانوں کا تو جنازہ نکل گیا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے رہ رہ کر اس ذات سے دشمنی ہو رہی تھی جس کی خاطر میرا سودا ہوا تھا۔ وہ میرے اپنے ہی تھے جنہوں نے مجھے دلدل میں دھکیلا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر ہنستا کھیلتا اس کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میری گڑیا ہو نا۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا ہو، پر کہنے کو تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرا نام اسما ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، لیکن کبھی بھی میری بہن نے مجھے اپنی طرح نہیں سمجھا تھا۔ اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ میں سانولی رنگت کی تھی جبکہ میری بہن گوری چٹی تھی۔ وہ بالکل ایک ہیروئن کی طرح تھی۔ میرا سانولا رنگ مجھے ہر چیز میں پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو آئینے کے سامنے اپنی شکل دیکھ کر خود بخود پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ میری سانولی رنگت نے مجھے کافی احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا، اور اوپر سے اماں اور میری بہن کے تانے ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ میں بجتے تھے۔ میں آج تک اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکی، بس اپنی تصوراتی دنیا میں ہی اپنی ظاہری خواہشات پوری کرتی تھی اور یہی سوچتی رہتی کہ کاش میرا بھی کوئی شہزادہ ہوتا اور میری بھی ایسی ہی کہانی ہوتی جیسے ساری لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ پر میری جیسی سانولی رنگت کی لڑکیوں کے ایسے خواب ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میری بہن ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی کو سراہتی تھی اور پھر مجھے تانے دیتی تھی۔ میں یہ کڑوے گھونٹ بہت مشکل سے پیتی تھی اور اسے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں اس سے 2 سال چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ہر چیز پر پہلے اس کا حق ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گی۔ بہن کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اماں گھر پر ہی رکھتی تھی، جبکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تم جا کر کوئی کام تلاش کیا کرو، جس کی وجہ سے مجبوراً میں صبح گھر سے باہر نکلتی اور کام تلاش کرتی۔ جب ایک روز مجھے ایک حویلی میں کام مل گیا تھا، میں اس دن بہت ہی خوش تھی۔ وہ حویلی کافی بڑی تھی۔ مالکن کے 2 بیٹے تھے، لیکن کہنے کو تو ان کا ایک ہی بیٹا ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں جیسے ہی اس کو دیکھتی تھی تو یہی حسرت میرے دل میں رہ جاتی تھی کہ کاش میری شادی اسی طرح ایک خوبصورت نوجوان سے ہو۔ پر میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میری سانولی رنگت میری زندگی کے ہر موڑ پر ٹانگ اڑاتی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں حویلی میں کام کرنے گئی تو میری بہن رمشا کافی ضد کرنے لگی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اماں نے اسے سختی سے منع کیا کہ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ میری عزت خراب ہو جائے، تم گھر پر ہی رہو۔ اسما جا کر سارا کام کرے گی اور پھر وہ پیسے میرے ہاتھ میں ہی تو رکھے گی، جس میں سے میں آدھی قیمت تمہیں دے دوں گی، تو تمہیں کس بات کی فکر ستا رہی ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ میرے نصیب میں ہی یہ مشکلات لکھی ہیں اور یہ سختیاں مجھے ہی برداشت کرنی ہیں، جبکہ رمشا کو تو اماں گھر سے باہر ہی نہیں بھیجتی تھی۔ پر رمشا میرے ساتھ باہر جانے کے لیے بہت مچلنے لگی۔ ایک روز اماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ رمشا نے یہ اچھا موقع جانا اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ حویلی جاؤں گی۔ اس کا ارادہ جان کر میں بولی کہ نہیں، اگر اماں کو پتہ چل گیا تو تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گی، پر وہ مجھے ہی باتیں سنائیں گی، اس لیے میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر حویلی جاؤں۔ رمشا کہنے لگی کہ دیکھو، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہاری وجہ سے حویلی نہیں جا رہی، بلکہ میں تو اپنے کام سے جا رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ حویلی چلی گئی۔ حویلی کی مالکن نے جیسے ہی مجھے میری بہن کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگی، تم دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مالکن بھی رمشا کو سو کام دینے لگی، لیکن میں تو گھر کی صفائی کرتی تھی جبکہ وہ کچن کا کام سنبھالتی تھی۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک گھر کے اندرونی معاملات کو دیکھتی تھی، جبکہ میں تو بس باہر کی صفائی ہی کرتی تھی۔ رمشا کو ہر چیز کی جانچ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک روز گھر پر رات کے وقت وہ چھت پر بیٹھی ستاروں کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے میں عجیب سی لالی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو حیران ہو گئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ اب تو وہ روز ہی چھپ چھپا کر میرے ساتھ حویلی چلی جاتی تھی۔ اچانک ہی میری نظر ایک روز رمشا پر گئی۔ وہ حویلی کے کونے والے روم میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اندر کوئی اور بھی موجود تھا، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی
کہ میں حویلی کے کسی بھی کمرے کے اندر جھانکوں، اسی لیے میں اندر نہ جا پائی۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو میں نے رمشا سے سوال پوچھا کہ تم اس کمرے میں کیا کر رہی تھی اور تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ بولی کہ دیکھو اپنے کام سے کام رکھو، میں جو مرضی کروں تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں اماں کو سچ سچ بتا دوں گی کہ تم چھپ چھپا کر میرے ساتھ حویلی جاتی ہو۔ میری بات سن کر تو وہ خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو اس کی کافی دھلائی ہوگی۔ کہنے لگی کہ دیکھو ایسا مت کرو، میں تمہیں ساری بات بتا دیتی ہوں۔ رمشا نے پھر مجھے جیسے ہی وہ سب بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ رمشا یہ سب کر رہی ہے۔ میں حیران تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی حرکت کرو گی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اماں کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گی؟ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، پلیز یہ سب مت کرو۔ اور رمشا کہنے لگی کہ دیکھو میں تو خود کچھ بھی نہیں کر رہی، اس لڑکے نے ہی مجھے بلایا تھا، اور جب میں اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ پھر میں کیا کرتی؟ میں نے بھی اسے اماں کا موبائل نمبر دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں شام کو فری ہوتی ہوں، تم شام کو ہی میسج کرنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رمشا ایسی ہے، لیکن نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے مالکن کے بیٹے کو ہی پھنسا لیا تھا۔ پر اس کا کہنا تھا کہ مالکن کے بیٹے نے پہل کی ہے، جس کی وجہ سے میں بھی خاموش رہی تھی۔ وہ اب روز ہی حویلی جایا کرتی تھی۔ میں جیسے ہی مالکن کے بیٹے کو دیکھتی تو وہ رمشا کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ایک حسد میرے اندر پیدا ہونے لگا تھا کہ کاش میں بھی خوبصورت ہوتی اور رمشا کی جگہ میں ہوتی تو میری کیا ہی دنیا ہوتی۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سرد آہ بھری اور پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے رمشا کو کافی سمجھایا تھا کہ کہاں تم جو ایک کام کرنے والی کی بیٹی ہو اور کہاں وہ مالکن کا بیٹا، کیا تم دونوں کا میل ہے؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ تم شروع سے ہی مجھ سے جلتی آ رہی ہو، تم نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہو، اور دیکھنا میں مالکن سے خود بات کروں گی، میری شادی اپنے بیٹے سے ضرور کروا دے گی، کیونکہ ان کا بیٹا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں رمشا کی یہ خیالی پلاؤ سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے سمجھایا تو اسے یہی لگے گا کہ شاید میں اس سے جل رہی ہوں، جبکہ میں تو اس کا بھلا چاہتی تھی۔ ایک روز رمشا بہت پریشان تھی، وہ میرے ساتھ حویلی بھی نہیں گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مالکن سے بات کی ہو اور مالکن نے انکار کر دیا ہو۔ اس دن کے بعد اچانک ہی میرے گھر کا دروازہ بجا۔ اماں اس وقت سو رہی تھی، رمشا جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے مالکن کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ رمشا کا چہرہ تو کھل اٹھا تھا۔ مالکن اندر آئی تو مجھے پیار سے دیکھنے لگی، مجھے کافی پیار کرنے لگی تھی۔ اماں کے سامنے انہوں نے میری بہت تعریف کی کہ اسما بہت اچھی صفائی کرتی ہے۔ اماں بہت حیران تھی کہ آخر مالکن کو کون سا ایسا کام آن پڑا جو ہمارے در پہ آ چلی۔ کچھ دیر بعد مالکن کہنے لگی، دیکھو زبیدہ، تمہاری دونوں بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں، رمشا کی تو قسمت ہی بہت اچھی ہے جو وہ اتنی خوبصورت ہے، لیکن آج میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اماں نے جیسے ہی سنا تو حیران ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ آپ کس بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ جب مالکن نے میری جانب دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری قسمت کھل گئی ہو۔ خوشی کے مارے میرا برا حال تھا۔ مالکن مجھے پیار سے کہنے لگی کہ اسما بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ تو اماں پہلے تو بہت پریشان ہو گئی تھی، پھر ادھر رمشا بہت ہی مطمئن تھی، جیسے اسے یہ سب پہلے سے معلوم ہو۔ میں حیران تھی کیونکہ مجھے لگا تھا جیسے رمشا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن رمشا تو خوش تھی۔ اماں نے جیسے ہی اس کو خوش دیکھا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس طرح میرا رشتہ مالکن کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ بڑا دن نہیں بلکہ یہ تو میری زندگی کا برا دن ہے، جس کے بعد میری قسمت اور بھی بدل جائے گی۔ نہ جانے میرا اور کن کن آزمائشوں سے واسطہ پڑنا تھا۔ میں بھی نہیں جانتی تھی، میری شادی کی تیاری ہونے والی تھی اور میں دل ہی دل میں خود کو مالکن کے بیٹے کے ساتھ تصور کر کے خوش ہونے لگی تھی۔ یوں تو رمشا بھی اس رشتے سے خوش تھی، لیکن یہ سوچ کر میں اور بھی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ میری شادی کی شاپنگ بڑھ چڑھ کر رہی تھی، میری چیز اپنی پسند کی لیتی تھی۔ میری شادی کا جوڑا بھی اس نے لے کر ہی دیا تھا، اور پھر کچھ دن بعد ہی میری شادی کا دن آن پہنچا۔ رمشا بہت خوش تھی، بلکہ اسی نے ہی مجھے تیار کیا تھا، اور پھر میرا نکاح مالکن کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سارے مہمان چلے گئے تھے جب مالکن مجھے اس کمرے میں لے کر گئی، لیکن یہ کمرہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ مجھے اس بچے کے کمرے میں کیوں لایا گیا ہے، کیونکہ یہ کمرہ ہر طرف
کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالکن مجھے میرے کمرے میں کیوں نہیں لے کر جا رہی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے میرے کمرے میں لے کر جائیں نا، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مالکن ہنس کر کہنے لگی کہ بیٹا، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے اور یہ تمہارے شوہر ہی کا کمرہ ہے۔ یہ سن کر تو مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ میں اس کمرے کو پھر سے دیکھنے لگی۔ ہر طرف کھلونے پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی 10 سال کے بچے کا کمرہ ہو۔ مالکن کہنے لگی، یہ دیکھو، تم اپنے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو اور چپ چاپ اس بیڈ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد تمہارا شوہر آ جائے گا، پھر تمہیں سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ میں نے انہیں خوشی سے دیکھا، جیسے مجھے کوئی فرق نہ پڑا ہو، اور پھر اس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میرے شوہر تو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ان کا ایک بچہ ہو اور یہ روم اس بچے کا ہو، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ دل اسی تیزی کے ساتھ دھڑکا تھا۔ شرمانے کی وجہ سے میری نگاہیں تو اوپر ہی نہیں اٹھ رہی تھی کہ اپنے دلہے کو دیکھ سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے ہنسنے کی آواز آئی تو میں نے اپنی نگاہیں اوپر دوڑائی، لیکن سامنے کا جیسے ہی میں نے دیکھا، وہ منظر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، میں تو کسی اور کو سوچ رہی تھی، لیکن میرے سامنے تو کوئی اور تھا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ مالکن کے تو 2 بیٹے تھے۔ میں یہ سوچ ہی نہ سکی کہ مالکن کے دوسرے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے۔ مالکن کا دوسرا بیٹا میرے سامنے موجود تھا، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر تو میرا دل اور بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ گڑیا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم بھی آج سے میرا ایک کھلونا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جلدی سے بیڈ سے تڑپ کر اٹھی اور اس سے بولی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جبکہ وہ میری بات پر چپ ہو گیا، لیکن پھر موڈ بنانے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے ڈانٹا ہے، میں اپنی ماما کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں جان گئی تھی کہ مالکن کا دوسرا بیٹا دماغی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، لیکن اتنا گھناؤنا کھیل میرے ساتھ رچایا گیا تھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں مالکن کے پاس جاؤں اور ان سے چلا کر کہوں کہ کیا میری اتنی اوقات تھی کہ انہوں نے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ میری شادی طے کر دی اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ میں خود کو بھی ملامت کر رہی تھی کہ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں اسی لڑکے کا سوچنے لگی کہ شاید میری شادی اسی کے ساتھ ہو، اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میری رنگت اتنی سانولی ہے کہ میں کہاں اس چاند جیسے لڑکے کے ساتھ ساری زندگی رہ پاؤں گی۔ میری کیوں اس کے ساتھ شادی ہوگی؟ میں نے بالکل نہیں سوچا اور یہ تصور کر لیا کہ کیا پتا میری شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہو، پر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میری غلط فہمی کا پردہ اب میرے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ اب میں حقیقت دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی تو اور بھی برباد ہو گئی تھی، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ اس پاگل شوہر پر چلانے لگ جاتی اور یوں وہ پاگل شوہر اپنی اماں کو ساری بات بتا دیتا۔ اسی لیے میں نے اس کا بازو پکڑا اور اس سے پیار سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ دیکھو، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں ڈانٹ دیا ہے، لیکن آج کے بعد میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گی اور میں تمہاری گڑیا بن کر رہوں گی۔ دیکھو تمہاری گڑیا کتنی خوبصورت ہے۔ میں اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسی باتیں بھی اپنے شوہر سے کبھی کرنی پڑیں گی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو خوشی سے اچھلنے لگا اور کہنے لگا تھا کہ ہاں، میری گڑیا تو بہت خوبصورت ہے۔ میں دل ہی دل میں خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ اگلی روز میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو باہر میری بہن آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہاری رات کیسی گزری؟ گویا وہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی، جبکہ میرے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے اس لڑکے کی آواز آئی جس کے ساتھ میں نے اپنے سارے خواب سجائے تھے۔ وہ میری بہن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ رمشا، اب تو تمہارا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا، میں جلد سے جلد تم سے شادی کر لوں گا اور پھر تم اس گھر میں راج کرو گی۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ میری بہن کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے ہی اس شرط پر میری شادی اس پاگل لڑکے سے کروا دی تھی تاکہ اس کا عاشق اس سے شادی کر سکے۔ میں حیران ہو گئی تھی، لیکن میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ جب ہی میں اٹھی اور اپنی بہن کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ تم کیا سچ میں میری بہن ہو؟ کیا ہم دونوں سگی بہنیں ہیں؟ تم نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تم نے ہی میری شادی اس سے کروائی ہے نا؟ تم جانتی تھی کہ یہ پاگل ہے، لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کرنے دیا۔ رمشا کہنے لگی کہ ہاں،
मैंने ही तुम्हारी शादी अपने होने वाले देवर से करवाई है, क्योंकि मालिकन ने शर्त रखी थी कि वो अपने बेटे की शादी तभी मुझसे करवाएंगी जब उनके पागल बेटे की शादी होगी। उसकी ये बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं खुद ब खुद उससे बद्दुआ देने लगी कि काश वो लड़का उससे शादी ना करे और उसे ऐसी सज़ा मिले कि उसे समझ लग जाए कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मेरे रोने की वजह से शौहर मेरे पास आया और कहने लगा कि गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम ना रो। वो मुझे टिश्यू देने लगा। मेरे आंसू पहुंचने लगा, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं जान गई थी कि अब मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा पागल शौहर मेरे बहुत काम आने लगा। वो मेरी बहुत खिदमत करता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। कुछ दिन के बाद ही मेरी बहन की उस आशिक के साथ शादी होने वाली थी। मेरे अलावा सभी खुश थे। मैं शिरकत ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी कि देखो, तुम्हारी शादी की मैंने सारी तैयारी की थी। अब तुम अपनी प्यारी सी बहन की शादी की तैयारी नहीं करोगी क्या? तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? ये सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये कर्ज भी चुका दूंगी। मैंने उसकी शादी की सारी तैयारी की, पर एक रोज अचानक ही वो काफी तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैंने जैसे ही उससे पूछा कि रिमशा कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं उसकी बात जान गई थी कि वो क्या करने वाली है। मैं हैरान हो गई थी। मैंने उससे गुस्से से कहा कि तुम ये क्या हरकत करने वाली हो? तुम जानती भी हो ना कि ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। पर वो कहने लगी कि मैं क्या करूं? उसने शर्त रखी है कि अगर मैं इस फ्लैट में ना गई तो वो यकीनन मुझसे शादी नहीं करेगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब ऐन मौका पर वो हमारी शादी से पीछे हट जाए। इस तरह तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की। न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे, पर उसने मेरी एक भी बात न मानी और वहां चली गई। मैं जानती थी कि वो वहीं पर जा रही है जिधर मालिकन का वो फ्लैट है। वो बहुत ही सुनसान इलाके में था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका पीछा करूं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि उस फ्लैट में जब पहुंची तो वहां से 4 लड़के निकल रहे थे। मेरा दिल डूब सा गया था, जबकि मेरी सांस उखड़ने लगी थी कि न जाने उन लड़कों ने रिमशा के साथ क्या किया होगा। मैं फौरन ही अंदर की जानिब भागी। मैं जैसे ही उस कमरे में गई और रिमशा को उस हालत में देखा तो मेरा पूरा वजूद लरसने लगा था। रिमशा का वजूद बेजान पड़ा था। मैंने जल्दी से एक चादर उसके वजूद पर चढ़ा दी थी और उसके बाद उसे लेकर वापस मैके आ गई थी। रिमशा तो बेहोश थी। उन लड़कों ने ना जाने उसके साथ क्या क्या किया था। जैसे ही वो होश में आई तो कहने लगी कि मेरी शादी होने वाली है ना, देखो वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे उससे मिलना है, वो मुझसे शादी तो करेगा ना। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि तुम ये कहती थी ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और फिर अब वो तुमसे जरूर शादी करेगा। मैंने जल्दी से ही उसको तैयार किया और हवेली लेकर जाने लगी। मेरी अम्मा की तबीयत खराब थी। उन्हें तो इस सब का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जैसे ही हवेली गई तो अचानक उस लड़के की आवाज आई कि खबरदार, ये बदकिरदार लड़की मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने जैसे ही देखा तो वो लड़का उसे ही देख रहा था। मेरे पास आया और कहने लगा कि अपनी बहन को यहां से ले जाओ। मैंने इससे कहा कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तो तुमसे मिलने उस फ्लैट में गई थी। तो वो कहने लगा कि नहीं भाभी, मैंने तो इसे कहीं भी नहीं बुलाया था। रिमशा ने यह सुनकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोली कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ही मुझे मैसेज किया था कि हम वहां पर मिलेंगे। तो वो हंसने लगा था और कहने लगा था कि तुम खुद ही ऐसी लड़की थी, मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया था। रिमशा कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना मोबाइल दिखाती हूँ, मेरे पास तो वो सबूत भी है जो तुमने मैसेज किया था। रिमशा अपना मोबाइल तलाश करने लगी, लेकिन उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। जब उसे याद आया कि उसका मोबाइल तो उस फ्लैट में ही रह गया था, मैं उस लड़के के सामने हाथ जोड़ने लगी और ये दरख्वास्त करने लगी कि प्लीज मेरी बहन की इज्जत बचा लो, इससे शादी कर लो। लेकिन उसको कोई असर न हुआ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो दिन रात धाड़े मार मार कर रोती थी। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मेरी परेशानी को देखकर मेरा पागल शौहर भी काफी परेशान था। एक रोज वो मेरे पास आया और कहने लगा कि गुड़िया, मैं तुम्हें परेशान देखता हूं तो खुद भी परेशान हो जाता हूं। क्या मैं इतना बच्चा हूं कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करती? तुम मुझसे सारी बात शेयर कर सकती हो, मुझे सबकी समझ लगती है। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि मैं तो उसे पागल पागल कहती थी। फिर मैंने जज्बात में आकर उसे सारी बातें बता दी थी कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। आगे से वो कहने लगा कि भाई तो ऐसा ही है, मेरा भाई बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ये सब किया। तो मैं दंग रह गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने क्या किया है, क्या तुम जानते हो? तो कहने लगा कि हाँ, मेरे भाई ने ही मुझे पागल बना दिया है।
وہ مجھے روز میڈیسن دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور مجھے ان میڈیسن سے آرام ہی نہیں آ رہا۔ میں نے چونک کر اسے کہا کہ تمہارا بھائی تمہیں کون سی میڈیسن دیتا ہے؟ کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو وہ فوراً ہی اپنی الماری میں گیا اور ایک دوائی کا بیگ اٹھا کر میرے سامنے لایا۔ میں نے جیسے ہی وہ میڈیسن دیکھی تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ وہ دوائیاں تو غلط تھیں۔ ایسی دوائیوں کی وجہ سے تو میرے شوہر کا دماغ سن ہی رہتا تھا۔ میں طیش میں آ گئی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکا اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اسی وقت سوچا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے اور سارے سوالات کے جوابات مانگنے چاہیے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہ سب کرنے سے باز نہ آیا۔ میں دوڑتی دوڑتی اس کے کمرے میں گئی، جب اچانک ہی مجھے مالکن کی آواز آئی۔ وہ مالکن کہہ رہی تھی کہ دیکھو، ہمارا پتہ تو صاف ہو گیا ہے، تم نے رمشا کے ساتھ بہت اچھا کیا، اب وہ زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ وہ بہت ہی تیز لڑکی ہے، لیکن یہ اس کی بہن تو بہت شریف ہے، یہ ہمارے گھر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں حیران تھی، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹا اندر اپنی پلاننگ کر رہے تھے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ جب مالکن کا بیٹا بولا کہ ہاں، اور اس ستیلے بھائی کو بھی میں نے صحیح ٹھکانے لگا دیا ہے، میں جو اسے روز روز دوائیاں دیتا ہوں، ان دوائیوں کی وجہ سے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس طرح یہ جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ دیکھنا، ایک دن میں اسے ضرور سائن کروا لوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ پوری حویلی میرے شوہر کے نام ہے، لیکن میرا ہی دیور یہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی میرے شوہر کے نام ہو۔ مجھے کافی تعجب ہوا تھا کہ میرا شوہر مالکن کا ستیلا بیٹا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ اب میں خفیہ طور پر چھپ چھپا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگی تھی۔ اس طرح وہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب میری بہن دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ وہ اس بے حس انسان کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی بھی مانگتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی وجہ سے تمہارے ساتھ وہ سب کر دیا۔ اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں ہی دلدل میں دھکیل دیا۔ شاید یہ اسی کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ کاش میں تمہارے ساتھ وہ سب نہ کرتی تو آج میرے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شکر کرو کہ تمہارا پالا اس لڑکے سے نہیں پڑا، ورنہ وہ لڑکا تمہیں بھی برباد کر دیتا۔ میرے شوہر کی حالت ٹھیک ہونے لگی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس حویلی میں بالکل بھی نہیں رہوں گی جدھر میری ذات کو بھی خطرہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا، اور اس طرح ایک روز ہم دونوں رات کے وقت وہاں سے بھاگ گئے۔ میں جانتی تھی کہ حویلی میرے شوہر کے نام ہے، اور جب تک اس کے سائن نہیں ملیں گے وہ حویلی مالکن کے بیٹے کے نام نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے میں مطمئن تھی اور اب اپنی الگ تھلگ سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ دوسری جانب میری بہن کو بھی اچھا رشتہ مل گیا تھا، اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یوں ہم دونوں اچھی زندگی گزارنے لگے۔